وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين أكرم الأولين والآخرين نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماہ الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر واجب الاحترام معزز محترم محتشم حاضرین اور سامعین کرام، رمضان المبارک کے آج اس تیسرے خطبہ جمعہ کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں امیر المومنین یعصوب الدین مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کے چند فضائل اور آپ کی محبت کا ذکر کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ ذات واجب مجھے حق کہنے کی اور پھر ہم سب کو حق سن کر قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہو آمین۔ یہ قبولیت والے دن ہیں، قبولیت والی ساعتیں ہیں، قبولیت والے وقت ہیں۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا اور بڑی رحمتوں والا نہ ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ
قرآن مجید کا نزول رمضان میں نہ کرتا. آپ نے شاید غور نہیں کیا میری بات پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ. ابھی آج ہے 20، تو چند دن کے بعد وہ مبارک، وہ متبرک ساعتیں نصیب ہوں گی جنہیں ہمیں لیلۃ القدر اور شب قدر کا نام دیا جاتا ہے. اور جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بیٹوں کی نعمت سے مالا مال فرمائے. دو جگہوں سے قرآن پاک کی تلاوت میں نے کی ہے اور عجیب اتفاق ہے، ان دونوں آیات کا تعلق آپس میں بھی بڑا خوبصورت ہے. میں ابھی بیان کروں گا. یہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ سورہ انفال ہے جس کی آیت نمبر 30. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. وَإِذْ، اور اے محبوب یاد کرو، وَإِذْ یاد کرو اے محبوب، یمکر بک الذین کفروا، جب کافر تمہارے ساتھ مکر کر رہے تھے. وَإِذْ یمکر، مکر کر رہے تھے جب، بکا آپ کے لیے، آپ کے ساتھ، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر تھے. وہ مکر کیا کر رہے تھے؟ وہ چاہتے تھے لیثبتوک، یا تو اے میرے محبوب آپ کو قید کر دیں، عمر قید، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنا مکر کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والا بہترین ہے. ایک لمحے کے لیے میں آپ کو روک دوں یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنے کے لیے. آپ اپنے گھر جائیے، جس کے گھر میں بھی قرآن مجید ہو، سوائے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی یا ان کے منہج کے اہل سنت تھے، جیسا کہ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری، اس کے بعد حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کے استاد حضرت علامہ احمد سعید کاظمی، ان کے شاگرد حضرت مولانا غلام رسول سعیدی. یہ ہمارے لوگ ہیں نا. انہیں چھوڑ کر، ان کے تراجم کو چھوڑ کر، باقی آپ جو بھی ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو شاید غصہ بھی آئے گا، ہنسی ضرور آئے گی. ترجمہ جب آپ پڑھیں گے غصہ بھی آئے گا، تھوڑا سا ہنسی بھی آئے گی. کیوں؟ وہ جب ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو انہیں ترجمہ کیا کیا ہے اس آیت کا؟ وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنا مکر کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ ان کے ساتھ مکر کر رہا تھا. یہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ مکر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے. استغفر اللہ. مکر کا معنی عربی میں بھی مکر ہے تو نیچے اردو میں معنی کرنا چاہیے تھا نا. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ پر؟ جب اوپر عربی کا لفظ ہے، نیچے آپ اردو کا معنی کر رہے ہو تو اس لفظ مکر کا بھی تو اردو کرو. نہیں کرتے. مکر کا اردو میں بھی مکر ہی کر دیا. اچھا میرا خیال ہے میں شاید بات واضح نہیں کر سکا، ایک مثال اور چھوٹی سی پیش کرتا ہوں
پھر آپ میرے قریب ہو جاؤ گے۔ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھے ہیں، اور جب آئیں گے نا سورہ احزاب کی اس آیت پر، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پہلا لفظ ہے یا ایھا النبی، تو چاہیے تھا نا نیچے اردو میں اس کا بھی معنی لکھتے، نہیں، اوپر ہے یا ایھا النبی، نیچے ترجمہ کرتے ہیں اے نبی۔ جب نبی عربی کا لفظ ہے اور آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہو تو پھر اس کا بھی ترجمہ لکھو، نبی کا معنی بھی لکھو۔ نہیں لکھا۔ اگر اردو میں نبی کا معنی کسی نے لکھا ہے سب سے پہلے تو اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ نہیں، میں شاید بات واضح نہیں کر سکا ابھی تک۔ نبی کا معنی کیا کیا انہوں نے؟ نبی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے کنز الایمان، اس کے بعد پھر تمام اہل سنت و جماعت جنہوں نے ترجمے کیے ہیں وہ معنی کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ بولو نا، بولیے نا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں۔ اچھا، جیسے وہاں پر معنی نہیں نہ کیا، عربی سے اردو نے کیا، بلکہ نبی کا نبی رہنے دیا۔ کیوں؟ تاکہ میری سرکار کی فضیلت ظاہر نہ ہو، حضور کی عظمت و شان کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اب میں سوئے ہوں کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جاگنے والے ضرور میرے اس جملے سے محظوظ ہوں گے۔ کیا؟ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے، جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ نبی پاک کی ترجمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ سرکار نبی کی ترجمانی کا حق بھی اسی کو حاصل ہوگا جو نبی کا معنی کر سکتا۔ اور یہاں جب مکر کا لفظ اوپر آیا تو نیچے بھی لکھ دیا مکر۔ وہ رسول پاک سے مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے مکر کرتا ہے۔ اب آپ مجھے خدا لگتی خود سوچ کر کہیے، کیا یہ لفظ، یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کی شان کے شایان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایسا لفظ کہنا کہ مشرکین مکہ آپ سے مکر کرتے ہیں اور اللہ ان سے مکر کر رہا ہے، کیا یہ شان الوہیت، شان توحید، ذات واجب کے بارے میں کیا یہ عقیدہ ادب والا ہے، احترام والا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف رسول پاک کے ہی دشمن اور بغض رکھنے والے نہیں ہیں، اللہ کا بھی ان کے پاس کوئی ادب و احترام نہیں ہے، توحید کا بھی ادب و احترام ان لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ سارے کرتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ ان سے مکر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میرے سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت مکر کا کیا معنی کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ مکر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے خلاف خفیہ تدبیر کر رہا ہے۔ بات ذرا مشکل تھی، چلو آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جیتے رہو، جیتے رہیے، مالک آپ کو سلامتی اور برکت عطا فرمائے۔ چلو اب یہ لڑکا آ گیا، یہ نعرہ لگائے گا اور مجھے دم لینے کا موقع ملے گا۔ اب سنیے، یہ کب کی بات ہے؟ میرا خیال ہے واقعہ سناتا ہوں تو پھر آسان ہو جائے گی، بات مشکل ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے، وہ کب مکر کر رہے تھے؟ شب ہجرت۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ سورہ انفال، شب ہجرت۔ میرا خیال 2-3 بار ہم نے لفظ ہجرت کہہ لی ہے، لیکن آپ ابھی منزل پر پہنچ نہیں رہے ہو۔ یہ شب ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جگہ جس کا نام تھا دار الندوہ، دار الندوہ میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو جہل ان کی سربراہی کر رہا تھا، جن میں عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ اور وہ امیہ اور اس کا بیٹا اور صفوان، یہ بڑے بڑے بھیانک کفار دار الندوہ میں مکر کر رہے تھے، یعنی حضور کے خلاف خفیہ کام کر رہے تھے۔ کیا؟ ایک کہہ رہا تھا ان کا دین
ان کی تبلیغ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم انہیں قید کر دیں، عمر قید کر دیں، ہمیشہ کے لیے پکا پکا قید کر دیں، کیونکہ 3 سال اس سے پہلے وہ رسول پاک اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں قید کر چکے تھے۔ میں اگر آپ کو سناؤں کہ شیب ابی طالب میں رسول پاک اور آپ کے خاندان نے 3 سال کس طرح معاشرتی مقاطعہ کا مقابلہ کیا، اور حضور اور آپ کے خاندان کے لیے کس قدر وہ دقت کے دن تھے، تو انسان قسم بخدا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور 1 دن 2 دن نہیں، 3 سال معاشرتی مقاطعہ، اس کا اردو میں معنی پنجابی میں اسے کہتے ہیں حقہ پانی بند کرنا۔ اور اس قرآن کے لیے، اس دین اسلام کے لیے میری سرکار پر 3 سال شیب ابی طالب میں میرے آقا کو گزارا کرنا پڑا، اور پھر 3 سال کے بعد وہ میں نہیں سنا سکتا، ایک فقرہ کہتا ہوں، میرا اپنا دل کر رہا ہے میں آپ کو سنا دوں۔ جب 3 سال گزرے تو انہوں نے ایک لکھا تھا، ایک مراسلہ، معاہدہ کہہ لے زیادہ بہتر ہے، اس میں، اور وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا تھا کہ ان کو کوئی مل نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا، ان سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا، کوئی بیچ نہیں سکتا۔ وہ جو خط لکھا تھا، وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا ہوا تھا، اور 3 سال گزر گئے۔ آخری دن جب وہ یہ مقاطعہ ختم ہوا، وہ اس مرحلے پر ختم ہوا کہ آج صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے میرے آقا نے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کو پاس بلایا اور کہا چچا جان جائیے اور جا کے ابو جہل اور ابو لہب اور ان سب کو جمع کیجئے، اور جا کے کہیے وہ جو معاہدہ اور وہ مراسلہ جو تم نے لکھ کے ہمارے خلاف خانہ کعبہ میں رکھا تھا نا، لو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ سوائے میرے رب کے نام کے، اللہ کے، باقی سارے کو دیمک کھا گئی ہے۔ جیتے رہیے۔ یا سارے یار بولو نا، سب جواب دیجئے۔ چچا جان آپ جائیے، وہ سارا معاہدہ، ساری تحریر، جزاک اللہ، وہ ساری تحریر دیمک ختم کر گئی ہے، صرف اگر نام باقی ہے تو میرے اللہ کا، جس میں اللہ کا لفظ اللہ آیا ہے۔ جب حضرت ابو طالب تشریف لائے اور جب ان کو سب کو بلا کر سین حرم میں جمع کیا اور رسول پاک کی یہ غیبی خبر دی کہ میرا بھتیجا کہہ رہا ہے، محمد عربی کہہ رہے ہیں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے سوائے میرے رب کے نام کے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور جب آ کر اس الماری کو کھولا گیا اور اس معاہدے کو دیکھا گیا تو واقعی جس طرح میری سرکار نے کہا تھا اسی طرح۔ یہ سارے جواب دیں گے، ابھی سب نے نعرے کا جواب نہیں دیا، انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد میں مولا علی کے ذکر پر آنے والا ہوں۔ میں اس منزل پر پہنچوں قرآن پاک سے ہوتا ہوا، ایک نے کہا ان کو قید کر دو، لیُثْبِتُوکَ، قیدی بنا لی، محبوس کر دیا جائے۔ ایک بولا نہیں، اگر ہم انہیں قید کریں گے تو ان کے ساتھی، ان کے ماننے والے اور ان کے خاندان والے وہ انہیں چھڑا لیں گے، قید سے نکال کر لے جائیں گے۔ دوسرا بولا او یقتلوک، پھر میری مرضی اور میری طرف سے مشورہ یہ ہے انہیں شہید کر دو، قتل کر دو۔ جب کہا قتل کر دو تو کہنے لگے کہ اگر ہم انہیں قتل کر دیں گے تو بنی ہاشم سے خود کیسے بچیں گے، جن میں حضرت امیر حمزہ ہے، مولا علی شیر خدا ہے، ہمیں کون چھوڑے گا؟ جب انہوں نے کہا پھر ہم کیسے اپنی جان بچائیں گے، او یخرجو کا، پھر تیسرے نے مشورہ دیا۔ تیسرا کہنے لگا اچھا اگر انہیں قید بھی نہیں کرنا اور قتل بھی نہیں کرنا تو پھر میری مرضی یہ ہے، او یخرجو کا،
پھر انہیں مکہ پاک سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا جائے، انہیں شہر مکہ سے نکال دیا جائے۔ شیطان بھی آیا تھا، پھر میں وہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم اسی بات پر محدود کرتے ہیں اپنی بات کو۔ اور یخرجو کہ یہاں سے نکال، جب وہ سوچ رہے تھے نا انہیں یہاں سے نکال دیا جائے، انہیں قید کرنے کی بجائے، شہید کرنے کی بجائے یہاں سے نکال دیا جائے، تو شیطان نے ویسے آ کے مشورہ دیا تھا کہ نہ، اگر یہاں سے نکال دو گے تو جہاں یہ جائیں گے وہاں جا کے اپنی طاقت کے ساتھ تمہارے مد مقابل آئیں گے اور پھر اپنی بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ شیطان باقاعدہ شیخ النجد کی صورت میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ وہ شیطان تھا۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، لمبی داڑھی، شیخ النجد ہوں، مشورہ دینے آیا ہوں۔ اچھا بابا ہم تمہیں جانتے تو نہیں ہیں لیکن آ جاؤ مشورے میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا قید کرنا، یہاں سے نکال دینا تمہارے حق میں نہیں ہے۔ ایسے کرو، اگر واقعی ان سے بچنا چاہتے ہو اور اس کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے، انہیں قتل کر دو، قتل کر دو۔ ہوگا یہ کہ تم ایک بندہ قتل نہ کرو، اگر کوئی ایک شخص قتل کرے گا تو بنی ہاشم تو اسے نہیں چھوڑیں گے، وہ تو اسے مار کے چھوڑیں گے۔ تم ایسے کرو، سارے خاندانوں میں سے، سارے قبائل میں سے، جو بڑے بڑے قبائل ہیں 20، ان میں سے ایک ایک جوان آئے اور سارے مل کر حملہ کریں، اور جب سارے قبائل مل کر حملہ کریں گے اور سارے جوان اس پر وار کریں گے تو قتل بھی کر دیں گے، اور جب اس کا فیصلہ ہوگا، جب عدالت لگے گی تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ کسی ایک پر جرم نہیں آئے گا، سب پر جرم آئے گا۔ اب بنی ہاشم سب سے تو مقابلہ کر نہیں سکیں گے، پھر وہ بالآخر خون بہا لے کر راضی ہو جائیں گے، اور تم سارے مل کر خون بہا، دیت جسے کہتے ہیں، تم پیسے دے کے ان کو راضی کر لینا۔ شیطان کی اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے، ہم فلاں رات کو ہم مل کر جب فیصلہ کرتے ہیں، فلاں فلاں قبائل سے ہم لڑکوں کو بلاتے ہیں، نوجوان لڑکوں کو بلاتے ہیں، اور یک بارگی رات کو سوئے ہوئے محمد عربی پر حملہ کریں گے اور انہیں شہید کر دیں گے۔ اس پر دعائے خیر ہو گئی اور سب معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن، وہ فارغ ہو کر مطمئن ہو کر چلے گئے کہ ٹھیک ہے فلاں رات سب آئیں گے اور ان کو شہید کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ، وہ میری سرکار کے خلاف مکر کر رہے تھے، اور اے میرے محبوب یاد کیجئے وَإِذْ يَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ سوتا نہیں ہے، وہ ان کے خلاف خفیہ تدبیر وہ بھی کر رہا تھا۔ اگر یہ رات کے اندھیرے میں آپ کے خلاف مکر کر سکتے ہیں اور آپ کے خلاف تدبیریں کر سکتے ہیں اور آپ کو شہید کرنے کی سازش کر سکتے ہیں، تو اے میرے محبوب فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، اور اللہ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جو خفیہ تدبیر اللہ کرے گا یہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، ابھی پھر مجھے لفظ کہنا پڑ گیا، ابھی تک آپ نے سوچا نہیں ہے، ابھی تک آپ نے غور نہیں کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی اس خفیہ تدبیر کا ذریعہ کون بنا تھا؟ ابھی بھی نہیں غور ہے؟ جو لفظ کہتا ہوں تاکہ آپ سب میرے ساتھ نعرے میں شریک ہو جائیں۔ اللہ کی اس خفیہ تدبیر کا ذریعہ کون بنا؟ جب میری سرکار نے مولا علی شیر خدا کو بلا کے کہا لو میری چارپائی پہ میری چادر لے کے سو جاؤ، جیتے رہو، قیامت کے دن یہ یا علی کہا ہوا آپ کے کام آئے گا، اس لیے کہ لفظ علی مولا علی کا بھی نام ہے اور اللہ کا بھی نام ہے۔ شب ہجرت جس دن میری سرکار نے مکہ پاک کو چھوڑ کر، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب اجازت ہے،
جیسے دوسروں کو بھی بھیج دیجئے مکہ پاک سے یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف، نام تو اس کا یثرب تھا، اور یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گھر، لیکن جیسے ہی میرے آقا نے یثرب کی زمین پر قدم رکھا، اللہ نے حضور کے قدم کی برکت سے اسے مدینہ بنا دیا، طوبہ بنا دیا، طیبہ بنا دیا۔ کیا آپ حضرات یاد رکھو گے وہ جو بیماریوں کا گھر تھا، حضور نے قدم رکھا، اللہ نے اس کی زمین کو خاک شفا بنا دیا۔ اللہ یا اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ذرا مل کے کہیں گے اللہ کی خفیہ تدبیر کا ذریعہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ پہلے میرے خیال بات پوری کر لوں ذرا، تو پھر واپس پلٹتے ہیں اسی منزل پر، آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ یہ 30ویں آیت، واللہ خیر الماکرین وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب میرا محبوب قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے تو یہ جو خفیہ تدبیر کر رہے ہیں نا، بیٹھے خفیہ منصوبہ سازی کر رہے ہیں، یہ جو سازش کر رہے ہیں میرے محبوب کے خلاف، انہیں پتہ ہونا چاہیے جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں قالو، تو کہتے ہیں قد سمعنا، سن لیا ہم نے جو آپ سنا رہے ہو، سن لے، سمعنا، سن لیا ہم نے جو آپ ہمیں سنا رہے ہو، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں۔ جو آپ ہمیں قرآن مجید اور آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہو، لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اس کی مثل کہہ کے سنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کیا ہے قرآن؟ صرف سابقہ گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہی تو ہیں۔ یہ تھوڑی دیر بعد میں دوسری آیت پڑھوں گا تو زیادہ لطف دے گا، بس سنتے جائیے گا۔ ساتھ والے بچے کو چپ کرا دو، وہ پھر پیچھے دیکھنا پڑتا ہے احباب کو۔ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی ایسے قرآن کہہ سکتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا ہم بھی ایسا قرآن کہہ سکتے ہیں، یہ سابقہ لوگوں کے قصے ہی تو ہیں، اساطیر الاولین، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہی تو ہیں، کہانیاں ہی تو ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا ہم بھی کہہ سکتے ہیں، آواز قدرت آئی، قل، اے میرے محبوب ان سب کو جمع کرو، اور جمع کر کے کہو لا ان اجتمعت الانس والجن، صرف تم ہی نہیں جنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، تو میرے قرآن کی مثل لاؤ۔ اور ساتھ ہی کہا نہیں لا سکتے۔ ہم تیزی کے ساتھ بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، تم نہیں لا سکتے اس کی مثل۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ، تم بھی مل جاؤ، شاعر مل جاؤ، جنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، تم اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ وہ نہ لا سکے، آواز قدرت آئی، اے میرے محبوب اپنا چیلنج آسان کرو، کہ یہ نہ کہیں ہمیں موقع نہیں ملا، اپنا چیلنج آسان کر دو۔ قرآن کی صورتیں ہیں 114، کتنی؟ 114۔ اے میرے محبوب ان سے کہو جاؤ ہم اپنا چیلنج آسان کرتے ہیں، 104 چھوڑی 10 لے آؤ۔ عشر سور مثلہ، 10 آیتیں، 10 صورتیں لے آؤ، 10 سور مثلہ، 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ اے میرے محبوب جاؤ، یہ تیرے خلاف سازشیں کرنے والے، انہیں پتہ ہونا چاہیے میرا محبوب ڈر کے نہیں بھاگا، وہ اپنی طاقت سے گیا ہے، ہماری اجازت سے گیا ہے۔ لو آؤ جمع ہو جاؤ، تم میرے قرآن کی 6666 آیتیں اور 114 صورتوں کی مثل نہیں لا سکے، تم 10 صورتوں کی مثل بھی نہیں لا سکے، انہیں کہو فاتو بسورۃ مثلہ، ایک صورت کی مثل لے آؤ۔ جاؤ ہم تمہیں چیلنج آسان کرتے ہیں۔ 103 چھوڑی، 113 چھوڑی،
کل کتنی ہے؟ 114. فاتو، یہ سورہ یونس میں ہے. جاؤ، ہم اپنا چیلنج آسان کر رہے ہیں. فاتو بسورتم مثلہ. لفظ پہ غور رکھیں گے، یہ لفظ آپ کو آگے چل کر پھر لطف دے گا. بسورتم مثلہ. پھر دوسری بار لفظ سنو، بسورتم مثلہ. اس کی مثل ایک سورت. اور بسورتن 2 زیریں ہیں نیچے، اس کا معنی ہے چھوٹی سے چھوٹی. یہ جو 114 صورتیں ہیں، فرمایا ہم 113 چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی صورت جو ہے اس کی مثل ایک صورت لے آؤ. جب نہ لا سکے، اب میرے محبوب نے آخری ایک اور چیلنج کیا. یہ سورہ طور میں ہے. فرمایا اچھا تم ایک صورت بھی نہیں لا سکے، اور صورت بنتی ہے آیتوں کو جمع کر کے. 3 4 5 6 7 8 10 20 آیتیں مل کر ایک صورت بنتی ہے. کہا تم ایک صورت بھی نہیں لا سکے، لو ہم اپنا چیلنج آسان کرتے ہیں. لو یاتونا بے حدیث مثلہ، ایک آیت لے آؤ. جاگیے جاگیے. جاگ کے میں آپ کو جگا رہا ہوں. قرآن نہیں لا سکے، 114 صورتیں نہ لا سکے. جہاں ہم 104 چھوڑتے ہیں 10 لے آؤ، نہیں لا سکے. 113 چھوڑتے ہیں 1 لے آؤ، نہ لا سکے. پھر کہا لو ہم سب چھوڑتے ہیں ایک آیت لے آؤ. جب نہ لا سکے، اب وہ پہلے سپارے والا چیلنج دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. علمی نکتہ ہے لیکن آپ سنو گے تو مزہ آئے گا. وہاں کہا تھا سورۃ مثلہ، اس کی مثل. یہاں کا بسورۃ من مثلہ. نہیں، شاید بات واضح نہیں ہو سکی. وہاں تھا سورۃ مثلہ، اس کی مثل سورت. اور سورہ بقرہ میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. لفظ من پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ کو جگا رہا ہوں. لفظ من پر بات کرنا چاہتا ہوں. بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورت نہیں، سورت میں سے. اور میرا خیال ہے اس من پر میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی میں بات اچھی طرح آپ کے ذہنوں میں بٹھا نہیں سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے. ھدی للمتقین. متقی کون ہے؟ الذین، وہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، اور اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. ومما اصل میں کیا لفظ ہے؟ من ما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں. من سمجھ آئی ہے؟ کتنی زکوٰۃ دیتے ہو؟ 40واں حصہ. کتنی؟ بولو نا. 40واں حصہ کل مال کا 40واں حصہ. اسے قرآن کہتا ہے من ما رزقناہم ینفقون، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. من سمجھ آئی ہے؟ 40واں حصہ. اب سنو، وہاں کہا تھا سورۃ مثلہ، اس کی صورت کی مثل لاؤ. جب نہ لا سکے تو کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. صورت نہیں لا سکتے تو 40واں حصہ.
سنو، سب سے کہا چھوٹی سورت لے آؤ، نہ لا سکے، کہا 40واں حصہ، سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ سارے بولتے نہیں سورۃ اب گھر جائیے گا، انا اعطیناک الکوثر، جا کے حرف گنیے گا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، جا کے حرف گنیے گا، الف نون الف الف عین توئیں یہ نون کاف ابتر تک حروف گنیے گا، 40 حرف ہوں گے۔ گویا خدا بتلا رہا ہے چھوٹی صورت نہیں لے سکتے تو کوئی ایک حرف ہی بنا کے لے آؤ۔ کہ 40 اب من کی سمجھ آ گئی ہے، من کی سمجھ آ گئی ہے نا، من کہتے ہیں میں سے 40واں حصہ ایک حرف بنا کے لے آؤ۔ تو اب میرا خیال ہے میں بات مکمل کر دیتا ہوں، یہ جو تمہید جاری چیز پوری کرنے لگا ہوں، یہ جو کہا 40واں حصہ یہاں کا ایک حرف، سورت کا 40واں حصہ ایک حرف ہوگا، تو یہ سارا قرآن بھی تو الف با تا ثا جیم ہا خا سے بنا ہے، تو کیوں نہ انہوں نے ایک حرف پیش کر دیا کہ الف لیجئے، آپ نے کہا ایک حرف لاؤ جس سے قرآن بنتا ہو، قرآن کی مثل، تو آپ کا قرآن بھی الف با تا سے بنا ہے، تو لو ہم ایک حرف آپ کو پیش کرتے ہیں، الف یا با یا تا، کہ یہ بھی تو وہی حرف ہے جن سے قرآن بنتا ہے، اور ہم نے حرف پیش کر دیا، نہیں نہ کر سکے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،